پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے۔ اس کی خوبصورتی کا راز اس میں اونچے نیچے پہاڑ، میدان، بہتے ندی نالے، دریا، سرسبز و شاداب کھیت، اور ان کھیتوں میں ہر موسم کی سبزیاں اور فصلیں بھی ہیں۔ زمینوں کے حوالے سے بات کی جائے تو اسے دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ بارانی اور نہری علاقوں میں پانی وافر مقدار میں پایا جاتا ہے، جبکہ خطۂ پوٹھوہار کے بارانی علاقے میں تمام فصلوں، سبزیوں کی پیداوار کا دار و مدار بارشوں پر ہے۔ خطۂ پوٹھوہار کے بارانی علاقے میں ہر موسم کے لحاظ سے سبزیاں اور فصلیں کاشت کی جاتی ہیں، اور ان کاشت کی جانے والی فصلوں میں تیل دار فصلیں اہم ہیں، جن میں مونگ پھلی، سورج مکھی، تل، کینولا کے علاوہ سرسوں کا شمار اہم فصل میں ہوتا ہے۔ خوردنی تیل ہماری خوراک کا بنیادی جز ہے، اور ان تیل دار اجناس میں سرسوں کی فصل کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ سرسوں کی کاشت اکتوبر میں کی جاتی ہے، جو کہ مارچ کے آخری ہفتے تک پک کر تیار ہو جاتی ہے۔ بارانی علاقے میں سرسوں کی دیکھ بھال اور اس کی اہمیت کے بارے میں پنجاب زرعی ادارے کے سائنٹسٹ جناب محمد صدیق کہتے ہیں: سرسوں کی اچھی پیداوار لینے کے لیے فی ایکڑ 50,000 پودے ضروری ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی اچھی طریقے سے چھدرائی کی جائے۔ زیادہ تر ذمہ دار بھائی چھدرائی مکمل کر چکے ہوں گے۔ بہرحال جو دوست چھدرائی مکمل نہیں کر چکے، وہ پودے سے پودے کا 10 سے 15 سینٹی میٹر فاصلہ رکھ کے چھدرائی مکمل کر لیں، اور دانے سرخی میل ہونے لگیں تو فصل کو فوراً کاٹ لیں۔ فصل کو 8 تا 10 دن دھوپ میں خشک کر کے ڈنڈوں، بیلوں یا گندم والی تھریشر کی مدد سے گہائی کر لیں۔ بیج کو اچھی طرح خشک کر کے محفوظ کر لیں۔ بیج میں نمی کا تناسب 6 سے 8% تک ہونا چاہیے۔ پاکستان میں بڑھتی ہوئی آبادی کے پیش نظر خوردنی تیل کی ضروریات بھی دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں۔ ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے باہر کے ممالک سے خوردنی تیل درآمد کیا جاتا ہے، جس پر کثیر رقم خرچ کی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں زیادہ رقبے پر تیل دار اجناس کاشت کرنے کی ضرورت ہے۔ خطۂ پوٹھوہار کے بارانی علاقے میں سرسوں بڑے رقبے پر کاشت کی جاتی ہے۔ اس وقت اس کی دیکھ بھال کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ جب فصل تیار ہونے والی ہوتی ہے تو کیڑے مکوڑے اس پر حملہ کرتے ہیں، اور کئی بیماریاں بھی فصل کو خراب کر دیتی ہیں۔ اس لیے بروقت احتیاط اور آگاہی کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ زرعی ماہرین کے مطابق صحیح وقت پر سرسوں کی کٹائی انتہائی اہم مرحلہ ہے۔ سرسوں کی کٹائی جلد کی جائے تو بیج کی کوالٹی متاثر ہوتی ہے، اور دیر سے کٹائی کی جائے تو پھلیوں سے بیج کھیت میں گر جاتے ہیں۔ اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ جب فصل تقریباً 70% تیار ہو جائے تو کٹائی شروع کر دینی چاہیے۔ زرعی ماہرین کے مطابق سرسوں کی کٹائی درانتی کے ساتھ صبح کے وقت کرنی چاہیے، جس کے بعد 7 سے 10 دن تک فصل کو دھوپ میں خشک کرنا چاہیے۔ اچھی طرح خشک کرنے کے بعد گہائی کرنی چاہیے، اور صاف شدہ بیج کو 4 سے 5 دن تک دھوپ میں مزید خشک کرنا چاہیے۔ سرسوں کی کٹائی کے حوالے سے اسسٹنٹ ڈائریکٹر زرعی اطلاعات راولپنڈی جناب ہارون احمد خان کہتے ہیں: ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں 1/3 خوردنی تیل کی پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے، اور 2/2 خوردنی تیل کے لیے کثیر زر مبادلہ خرچ کیا جاتا ہے اس کی درآمد کرنے پر۔ تو اس حوالے سے ہمارے اوپر ایک فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم ملک کے اندر ایسی فصلوں کی کاشت کریں جس سے خوردنی تیل حاصل ہو سکے۔ اس وقت ہماری سرسوں کی فصل ہو چکی ہے اور فیلڈ میں موجود ہے، جس کی پیداوار کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں چند عوامل پر جو ہے وہ غور کرنا ہوگا اور اس پر توجہ دینی ہوگی، جس میں سب سے پہلے ہے کہ فصل کے اندر جو جڑی بوٹیاں ہیں اس کا کنٹرول، اس کا تدارک بہت ضروری ہے، کیونکہ جڑی بوٹیاں 30 سے 40% فصل کی پیداوار پر اثر انداز ہو سکتی ہیں، اور یہ 30 سے 40% فصل کی پیداوار میں کمی کا باعث بن سکتی ہیں۔ سرسوں کی فصل میں جڑی بوٹیاں آپ کو نظر آتی ہیں
تو آپ اپنے محکمہ زراعت توسیع کے مقامی عملے کے ساتھ مشورہ کریں اور اس کے مطابق زرعی زہروں کا استعمال کریں۔ جڑی بوٹیوں کی تدارک کا روایتی جو طریقہ ہے وہ اپنائیں، جس میں آپ گوڈی وغیرہ کریں، اور اس طرح آپ اپنی فصل کی اچھی پیداوار حاصل کر سکتے ہیں۔ تیلدار اجناس میں سرسوں کی فصل کو خاص اہمیت حاصل ہے اور اس کی زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لیے زراعت کی جدید ٹیکنالوجی پر عمل بھی ضروری ہے۔ سرسوں کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ نہ صرف ہم اپنی ضروریات اس سے پوری کرتے ہیں بلکہ مال مویشیوں کے لیے چارے اور خوراک کے لیے بھی سرسوں کی کاشت کی جاتی ہے۔ سرسوں کے بیج سے خوردنی تیل بھی حاصل کیا جاتا ہے اور طبی لحاظ سے بھی اسے بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اس کے علاوہ سرسوں کی کاشت ہمارے کاشتکار بڑے شوق سے کرتے ہیں کیونکہ اس کے پتوں اور گندلوں کا ساگ ہر گھر میں بڑے شوق سے پکایا اور کھایا جاتا ہے۔ سرسوں کی اہمیت، ضرورت اور کٹائی کے حوالے سے زراعت آفیسر راولپنڈی جناب ڈاکٹر ذیشان کہتے ہیں، سرسوں یا سروں ایک زرعی طور پر اگائے جانے والے پودے کا نام ہے۔ اس کے پھول چھوٹے اور پیلے رنگ کے ہوتے ہیں۔ پودے کی لمبائی تقریباً 6 فٹ ہوتی ہے اور اس میں 4 پتیوں والے پیلے رنگ کے پھولوں کے گچھے لگتے ہیں۔ بیجوں کی پھلی تقریباً 1 انچ لمبی ہوتی ہے۔ بیشتر سرسوں کو چارے کے طور پر اگایا جاتا ہے۔ اس کے پتوں اور گندلوں سے ساگ بھی پکایا جاتا ہے۔ اس کے بیج سے تیل نکالا جاتا ہے جو پکانے، جسم پر لگانے اور مشینوں میں استعمال ہوتا ہے۔ رائی کے بیجوں کو پیس کر اور پانی آٹا ملا کر کھانا بھی بنایا جاتا ہے۔ اس کے صفوف کو اچار میں استعمال کیا جاتا ہے۔ عام طور پر یہ فصل اکتوبر کے مہینے میں کاشت کی جاتی ہے۔ پھول عام طور پر 40 دن بعد لگتے ہیں۔ سرسوں درد کش بھی ہے اور اس کو چوٹ والی جگہ پر لگانے سے درد دور ہوتا ہے۔ سرسوں کا بیج سے تیل نکالا جاتا ہے اور زیادہ تر پاکستان میں یہ تیل کے لیے ہی اگائی جاتی ہے۔ انتہائی اہمیت کی حامل فصل ہے۔ یہ اچھے معیار کے تیل کا بھرپور ذریعہ ہے۔ سرسوں کا تیل انسانی استعمال کے لیے بہترین اور جانوروں اور پرندوں کے لیے بہترین خوراک ہے۔ پاکستان کے تمام صوبوں میں 26,000 ہیکٹر پر سرسوں کی کاشت کی جاتی ہے۔ پنجاب میں سرسوں کی زیادہ کاشت کرنے والے علاقوں میں اٹک، راولپنڈی، جہلم، چکوال، فیصل آباد، ملتان، بہاولپور، بہاول نگر، رحیم یار خان اور مظفر گڑھ میں اس کی کاشت ہوتی ہے۔ سرسوں کے بیجوں میں تقریباً 45% تیل ہوتا ہے جو کہ انسانی خوراک کا ایک اہم حصہ ہے، جسے کھانا پکانے، فرائی کرنے، سبزیوں کو ذائقہ دار بنانے اور اچار بنانے اور دیگر بہت سے مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ شمالی پنجاب میں 10 ستمبر سے لے کر آخر اکتوبر تک اس کی کاشت ہوتی ہے۔ جنوبی پنجاب میں 1 اکتوبر سے لے کر 30 اکتوبر تک اس کی کاشت ہوتی ہے۔ فی ایکڑ اگر دیکھا جائے تو 2 کلو گرام بیج کافی ہوتا ہے۔ اس کو اگر اچھی پیداوار آپ نے حاصل کرنی ہے تو بذریعہ ڈرل کاشت کرنا چاہیے۔ مملکت خداداد پاکستان میں زرعی شعبے کی ترقی اور پیداوار میں اضافے کے لیے خصوصی اقدامات کیے جا رہے ہیں اور شعبہ زراعت سے منسلک ادارے کاشتکار حضرات کی بروقت تربیت اور رہنمائی کر رہے ہیں۔ وقت کی ضرورت ہے کہ جہاں باقی فصلیں زیادہ رقبوں پر کاشت کی جاتی ہیں وہاں تیل دار اجناس بھی زیادہ رقبوں پر کاشت کرنے کی ضرورت ہے۔ خطۂ پوٹھوہار بارانی علاقے کو پھولوں اور خوشبوؤں کا علاقہ کہتے ہیں اور جب اس علاقے میں سرسوں کے پھول کھلتے ہیں تو پورے علاقے میں ان پیلے پھولوں کی خوشبو پھیل جاتی ہے اور یہ فصل جسے سرسوں کہتے ہیں کم اخراجات اور معقول قیمت خرچ کی وجہ سے کاشتکاروں کے لیے منافع بخش ہے، جس کے نتیجے میں ہر سال اس کے زیر کاشت رقبے میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اور اگر ہمارے کاشتکار محنت کرتے رہے اور زیادہ سے زیادہ رقبے پر تیل دار اجناس کاشت کرتے رہے تو زیادہ پیداوار بھی حاصل کر سکیں گے اور ہم انشاءاللہ خوردنی تیل کی ملکی ضروریات اپنے ملک سے پوری کر سکیں گے۔ اس کے لیے محنت اور کوشش کی ضرورت ہے اور ہمارا کاشتکار بے شک بہت محنتی ہے۔ سامعین،
ڈاکومنٹری آپ سن رہے تھے سرسوں کی کٹائی اور پروسیسنگ۔ یہ تحریر تھی عابد حسین جنجوعہ کی، آواز تحسین شفقت، اور اسے آپ کے لیے ترتیب دیا تھا محمد آصف اقبال نے۔ یہ پیشکش تھی ریڈیو پاکستان راولپنڈی کی۔